ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پی این جی اسکول کے طالب علم محمد بلال کے خیالات۔ حاضرین محترم، آج ہمارے درمیان بحیثیت مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب موجود ہیں۔ آپ معروف علمی شخصیت ہیں۔ آپ سہیل یونیورسٹی کی فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے ڈین اور انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ کراچی کے ڈائریکٹر ہیں۔ اس سے قبل آپ کراچی یونیورسٹی کے پاکستان اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں۔ آپ کیمبرج یونیورسٹی سے سوشل اینڈ پولیٹیکل سائنسز میں پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتے ہیں اور 6 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تاریخ، سیاست اور سماجی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ملک کے مایہ ناز تعلیمی اداروں میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ انسانی حقوق، روشن خیالی اور امن کے فروغ کے لیے ان کی خدمات قابل قدر ہیں۔ میں معزز مہمان خصوصی سے درخواست کروں گی کہ آپ اسٹیج پر تشریف لا کر ہم نونہالوں کی ہمت افزائی کرتے ہوئے ہمیں اپنے گراں قدر خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مہمان خصوصی جناب پروفیسر ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب۔ قابل احترام محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، صدر ہمدرد فاؤنڈیشن، اساتذہ کرام، اسپیکر اسمبلی، عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے تو میں ہمدرد فاؤنڈیشن کا اور سعدیہ صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے آج اس بہت ہی دلچسپ ایوان میں اظہار خیال کے لیے مدعو کیا گیا۔ میں عرض کروں کہ سیاسیات میرا مضمون ہے اور ساری زندگی یہی پڑھا، یہی پڑھانے کی کوشش بھی کی۔ دنیا کی مختلف اسمبلیوں میں جانے کا بھی موقع ملا، پاکستان کی قومی اسمبلی میں، پھر صوبائی اسمبلیوں میں وہاں کی کارروائیاں دیکھیں، برطانیہ کی ہاؤس آف کامنز کی کارروائی دیکھی، اور 2011 میں مجھے بنگلہ دیش کی اسمبلی کا ایک اجلاس اٹینڈ کرنے کا موقع ملا۔ اس وقت حسینہ واجد صاحبہ وہاں کی وزیر اعظم تھیں اور خالدہ ضیاء قائد حزب اختلاف تھیں۔ وہ ساری کارروائی بنگالی میں ہو رہی تھی، لیکن بہت سے احساسات اس وقت پیش نظر تھے۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جس اسمبلی میں میں بنگلہ دیش کے پارلیمان کی کارروائی دیکھ رہا ہوں، یہ دراصل بنا تھا پاکستان کی اسمبلی کے لیے، اور طے یہ ہوا تھا کہ پاکستان میں 1970 کے الیکشن کے بعد جو اسمبلی کا اجلاس ہوگا وہ پہلا اجلاس ڈھاکہ میں ہوگا۔ وہ اجلاس بدقسمتی سے نہیں ہو سکا، اور اب اس عمارت میں بنگلہ دیش کی اسمبلی کے اجلاس ہوتے ہیں۔ حکیم سعید صاحب نے یہ کیا عمدہ روایت شروع کی کہ آپ بچوں کو اسمبلی کی کارروائی کا تجربہ اس عمر سے کروانا شروع کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ہی کارآمد تجربہ ہوگا۔ آپ بچے جب بڑے ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ خوش قسمت تھے کہ آپ نے یہ تجربہ حاصل کیا۔ میں 2002 سے سمجھیے کہ اب تو 22 سال ہو رہے ہیں، پاکستان کی پارلیمان کے ارکان کے جو تربیتی ورکشاپ ہوتے ہیں ان میں جاتا ہوں۔ ہماری پارلیمنٹ کا ایک ادارہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز، جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کے لیے ورکشاپس کرواتے ہیں، اور پھر پارلیمنٹ کے جو آفیسرز ہیں ان کے لیے ورکشاپ کرواتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے ارکان کے لیے بھی تربیتی کورسز کرواتے ہیں۔ تو پچھلے کوئی 22 سال سے مجھے اسلام آباد میں اور مختلف جگہوں پہ جا کے ملک کے مختلف شہروں میں ایسے اجلاسوں کی کارروائی میں شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جو کچھ بھی موضوع ہمیں دیا جاتا ہے اس پہ ہم وہ ورکشاپ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑا اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں ایک بالکل مختلف قسم کے پارلیمان میں بیٹھا ہوا ہوں، جہاں وہ بچے ہیں جو اب سے سمجھیے کہ 20 سال بعد 22 سال بعد اپنے ملک کی
عملی زندگی کا حصہ بھی ہوں گے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ میں سے بہت سارے بچے اسمبلیوں کے ارکان بنے ہوئے ہوں، اور جب آپ اسمبلی کے ایوانوں میں جا کے اظہار خیال کریں گے تو آج کا دن آپ کو ضرور یاد آئے گا، اور حکیم سعید یاد آئیں گے، اور سعدیہ راشد صاحبہ یاد آئیں گی۔ میں نے جتنا کچھ دنیا کے مختلف ملکوں میں دیکھا، میرے خیال میں یورپ اور ایشیا کے اور افریقہ کے کئی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا، اور ایک کلیہ ایک چیز بنیادی حقیقت جو میں نے سمجھی نظام تعلیم کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ قومی اسکولوں میں بنتی ہیں۔ برطانیہ میں نے اسکولوں میں جا کے دیکھا کہ وہاں کی ٹیچرز جو ہیں کس طرح سے بچوں کو تمیز اور تہذیب سکھاتی ہیں، اور وہاں پہ جا کے مجھے احساس ہوا کہ اچھا، اگر انہوں نے ایک قوم بنا لی ہے اور یہ اتنی ترقی یافتہ قوم ہے، تو اس کا راز یہ ہے کہ ان کی اسکولوں میں قوم سازی ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، وقت کی پابندی سکھائی جا رہی ہوتی ہے، اور جنہیں میجک ورڈز کہتے ہیں، پلیز کا لفظ ہے، ایکسکیوز می کا لفظ ہے، تھینک یو کا لفظ ہے، یہ اس طرح سے ان کے زبانوں میں پہ ڈالا جاتا ہے کہ ساری زندگی یہ الفاظ ان کی زبان سے نہیں نکلتے۔ تو بہرحال یہ کہ اسکولوں کے بچوں کو یہاں پہ مدعو کر کے اور ان کے ساتھ یہ ایک قومی امور کے اوپر ایوان مقرر کرنا اور ان کی کاروائیاں کروانا ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ آج جو موضوع اسپیکر صاحبہ زیر بحث ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی، ان کا کیریئر اور نظم و ضبط کا جو اصول ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ 3-4 بچوں نے بہت عمدہ گفتگو اس موضوع پر کی۔ میں ہمیشہ قائد اعظم کے حوالے سے جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو پہلی بات ہی میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا خیال یہ ہے کہ 20ویں صدی کی مسلم دنیا کی سب سے بڑی شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ مسلم دنیا میں بہت بڑے بڑے لیڈرز پیدا ہوئے ہیں۔ ترکی میں کمال اتا ترک صاحب تھے، مصر میں جمال عبد الناصر آئے، انڈونیشیا میں صدر سویکارنو آئے، الجزائر میں البومدین صاحب آئے۔ پوری مسلم دنیا میں ایک گیلیکسی ہے، لیکن جناح صاحب ایک مختلف شخصیت ہیں اور سب سے بڑی شخصیت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، انڈونیشیا کے سویکارنو نے اور ترکی کے کمال اتا ترک نے اور مصر کے صدر ناصر نے جو مقام حاصل کیا اور اپنی قوم کی جو خدمت کی، ان کے پیچھے ان کی فوجیں موجود تھیں۔ جناح صاحب کے پیچھے کوئی فوج نہیں تھی۔ قائد اعظم کے پاس ایک ہتھیار تھا، اور وہ دلائل کا ہتھیار تھا، قانون کا ہتھیار تھا، اور قانونی دلائل کے ذریعے سے انہوں نے ایک ملک حاصل کیا۔ یہ تو ان کا تاریخ میں مقام ہے جو ان سے کوئی نہیں چھین سکا، کم از کم 20ویں صدی میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا کارنامہ کیا ہے؟ کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ملک بنا کے دے دیا، اور یہ بات آپ سب بچے اپنے ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کوئی وہ ملک نہیں ہے جیسے دنیا کے اور بہت سارے ملک تھے جنہوں نے آزادیاں حاصل کیں، لیکن وہ ملک تھے جو غلام بننے سے پہلے بھی اپنا ایک ملک کا تشخص رکھتے تھے۔ انڈونیشیا غلام بننے سے پہلے بھی انڈونیشیا تھا۔ الجزائر فرانس کی غلامی میں آنے سے پہلے بھی الجزائر تھا۔ دنیا کے وہ سارے ملک جو 20ویں صدی میں آزاد ہوئے، ان کا ایک ملک کا تشخص پہلے سے موجود تھا۔ جناح صاحب نے ایک ایسا ملک بنایا جس کا پہلے اس ملک کی حیثیت سے کوئی تشخص نہیں تھا۔ 1947 سے پہلے دنیا کے نقشے پہ کوئی پاکستان نام کا ملک نہیں تھا۔ یہ ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے بڑے نقشے میں سے ایک خطہ پاکستان کے نام سے نکلوا کے یہ نیا ملک بنایا۔
یہ نیا ملک کبھی دنیا کے نقشے پہ پنجاب غلامی میں گیا، سندھ غلامی میں گیا، انگریز کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال پہ قبضہ کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے صوبہ سرحد پہ اور بلوچستان پہ قبضہ کیا، لیکن یہ سارے خطے ہندوستان کا حصہ تھے اس وقت. لیکن جب آزاد ہوئے تو پاکستان کے پرچم تلے آزاد ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا تاریخی کارنامہ قائد اعظم نے کیسے انجام دیا؟ ایک تو ان کی سیاسی سوچ درست تھی، سیاسی فلسفہ درست تھا، جس پر کبھی ہوا تو ہم تفصیل سے بات کریں گے. لیکن کوئی بھی لیڈر ہو وہ صرف اپنے نقطۂ نظر سے، اپنے بیانیے سے، اپنے فلسفے سے سیاسی جنگ نہیں جیتتا. بڑے لیڈرز کی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کی خصوصیات ہوتی ہیں، اور قائد اعظم کی کچھ بڑی مضبوط خصوصیات تھیں. مثلاً یہ کہ ان کی قانون پسندی کا ذکر ہوا. بالکل اتنے قانون پسند تھے کہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. ذاتی زندگی کی کتنے ہی واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں، اور کہ ان کی کار جا رہی ہے اور سگنل ہونے لگا ہے لیکن گاڑی آنے میں ابھی ٹائم ہے، ڈرائیور نے چاہا کہ وہ نکال لے گاڑی، قائد اعظم نے کہا نہیں سگنل ہو چکا ہے، آپ قانون نہ توڑیں. اس نے کہا سر ابھی تو ٹرین آنے میں ٹائم ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ رک جائیں. چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اندر اتنا زیادہ قانون کی پاسداری، ایمانداری کے ابھی دو ایک واقعات آپ لوگوں نے بتائے. میں آپ کو بتاؤں کہ 7 اگست 1947 کو قائد اعظم ہندوستان سے رخصت ہو کے پاکستان آئے جو آزاد ہو چکا تھا، اور 14 اگست کو 15 اگست کو سرکاری طور پہ آزاد ہونا تھا. 7 اگست کو وہ آئے اور ان کی آمد کا واقعہ بھی ذکر بھی اس کا ہوا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے آخری کام کیا کیا. ان کا گھر کا بجلی کا بل آیا ہوا تھا، 7 روپے کا بل تھا جس کا چیک لکھ کے دے کے پاکستان آئے. یعنی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اب تو میں مستقل جا رہا ہوں پاکستان، کیا ضرورت ہے یہ بل پے کرنے کی، لیکن وہ بل پے کر کے آئے. ابھی بتایا گیا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ 5 دن کے لیے انہوں نے اپنی مقدمے کی فیس بتائی تھی، لیکن 3 دن میں فارغ ہو کے آ گئے. اسی سے جڑا ہوا ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے وہ ڈاکومنٹ خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہوئی ہے کہ انہیں شاید بمبئی میں رہتے تھے، انہیں غالباً بھوپال جانا تھا کسی مقدمے کی اپنے موکل کی پیروی کرنے کے لیے. تو ان کے اسٹینو نے جو بل بنا کے اسے موکل کو دیا ہوگا، اس کے اندر نیچے ہاتھ سے قائد اعظم نے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا تھا. یعنی یہ ایک انہوں نے کہا کہ جس دن وہ بمبئی سے روانہ ہوں گے اس دن بمبئی میں کوئی کورٹ وہ نہیں اٹینڈ کر رہے ہوں گے، اس دن کی بھی فیس لگائی، اور جس دن واپس بمبئی پہنچیں گے اس دن بھی وہ کسی عدالت میں نہیں جا رہے ہوں گے تو اس دن کی بھی فیس انہوں نے کاؤنٹ کی، اور کچھ 247 روپے اس کے بنتے تھے وہ انہوں نے بل میں اپنے ہاتھ سے ایڈ کیے. تو قائد اعظم کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ نہ 2 پیسے دوسرے کے لیتے تھے نہ اپنے 2 پیسے چھوڑتے تھے. قائد اعظم بہت امیر آدمی تھے. آپ لوگوں کو شاید یقین نہ آئے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس بینک میں 14 کروڑ کے قریب پیسہ تھا، روپے تھے. جب وہ وکالت پڑھ کے آئے برطانیہ سے تو انہوں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں روزانہ 1500 روپے کماؤں گا، جیسے کوئی بھی نوجوان اپنے آپ سے وعدے کر سکتا ہے. بعد میں انہوں نے کہیں زیادہ پیسے کمائے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قائد اعظم کا بڑے سے بڑا دشمن یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے 2 پیسے کا کرپشن کیا. جو کچھ کمایا اپنے جائز طریقوں سے کمایا، اس کے اوپر ہمیشہ ٹیکس ادا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر غبن کا یا ان کے اوپر کرپشن کا کبھی کوئی الزام نہیں لگا. تو یہ بہت ہی یونیک قسم کی شخصیت. پھر کفایت خیاری کے کتنے ہی واقعات، کچھ کا تو یہاں ذکر ہوا،
کچھ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ گورنر جنرل ہاؤس میں میٹنگ اٹینڈ ہو رہی ہے، میٹنگ کے بعد وہ جب جانے لگے تو وہ ایک تھوڑی دیر کے لیے رکے، اور لوگ جب ادھر ادھر ہو گئے تو قائد اعظم نے دیکھا کسی نے لائٹیں بند نہیں کیں، وہ خود لائٹیں بند کر رہے ہیں۔ ایک اور تقریب کے اندر پتہ چلا کہ بعد میں جب پیپرز اس کے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں جو ملازمین ہیں ان کو غیر ضروری طور سے ٹپس دیے گئے ہیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، یہ پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اس سے ٹپس وغیرہ آپ دینے کی رسم نہ پوری کریں۔ تو ایک یہ چیزیں ان کی زندگی کی ایسی تھیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایز اے ہیومن بینگ، ایک انسان کی حیثیت سے ان کا کیا رول تھا۔ نظم و ضبط ہی کے حوالے سے میں دو ایک چیزیں اور بھی آپ کو بتاؤں کہ وہ وقت کی پابندی تو بالکل طے شدہ بات ہے جو ان کی تھی، لیکن نظم و ضبط صرف وقت کی پابندی کا نام نہیں ہوتا۔ نظم و ضبط جس کا میں اپنے معاشرے میں بہت فقدان دیکھتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے ہر شخص کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور سے جو بد نظمی ہوتی ہے وہ بد نظمی چاہے ہمارے دفتر میں ہو، ہمارے ادارے میں ہو یا ہمارے خاندان میں ہو، اس کا سبب صرف یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ سب کام کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی سالگرہ کی تقریب ہو یا شادی کی تقریب ہو، آپ دیکھ لیں اس وقت اتنی بد نظمی ہوتی ہے، اور صرف اس لیے ہوتی ہے کہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تقسیم کار جسے ہم ڈویژن آف لیبر کہتے ہیں، وہ نظم و ضبط کا بہت بنیادی اصول ہے کہ طے کر لیں کہ کس کا کام کیا ہے، ڈاکٹر صاحبہ کا کام کیا ہے، ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کا کام کیا ہے، اسپیکرز کا کیا کام ہے، قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کا کیا کام ہے، طلبہ نے کیا کرنا ہے۔ سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں تو بڑے پرامن طریقے سے نظم و ضبط کے ساتھ یہ ایوان آگے چل رہا ہے۔ آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے ہماری اسمبلیوں کی کارروائی، آپ کی اسمبلی کی کارروائی اس سے بدرجہ بہتر ہے، اس لیے کہ آپ نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر وقت ہر شخص نہیں بول رہا۔ ہماری اسمبلیوں کے اندر کا منظر ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے جس کو بولنا ہے وہ بھی بول رہا ہے، جس کو نہیں بولنا وہ بھی بول رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے ایک منظر آتا ہے کہ یہ تو بالکل لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی بازار ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نظم و ضبط کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنا کام کرو اور دوسرے کے کام میں دخل اندازی نہ کرو۔ یہی تقسیم کار کا بھی اصول ہے۔ نظم و ضبط ہی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ جتنا خود بولنے کا حق رکھتے ہیں اتنا ہی دوسرے کو بھی بولنے کا حق دیں۔ جتنا آپ اپنی بات کو درست سمجھتے ہیں آپ دوسرے کو بھی یہ حق دیں کہ وہ اپنی بات کو درست سمجھے۔ اور جب ہم دوسرے کو بھی ان حقوق کا حامل مان لیتے ہیں تو پھر ہمارے جھگڑے نہیں ہوتے۔ ہم تبادلہ خیال تو کر سکتے ہیں، اختلاف رائے تو کر سکتے ہیں، ہم دوسروں سے لڑتے نہیں ہیں۔ ہم روزانہ ٹیلی ویژن پہ ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں کہ 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور سب بیک وقت بولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اینکر صاحبان جو ہیں وہ سب سے زیادہ بول رہے ہوتے ہیں، جن کا کام سوال کرنا ہے وہ سوال کرتے ہیں، پھر ہنستے ہیں، پھر اپنے سوال کا خود ہی جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ مہمان شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب ہمیں بولنے کا موقع ملے گا۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ ہم دوسرے کو وہ حق نہیں دے رہے ہوتے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، اور ہم دوسرے کی گفتگو میں مداخلت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ دوسرے کی رائے بھی صائب ہے، دوسرے کی رائے بھی اس لائق ہے کہ اس کے اوپر ہم غور کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں بحیثیت قوم بھی اور ہم سب کی اپنی اپنی زندگیوں میں بحیثیت فرد بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم وقت کی پابندی کا خیال رکھیں، ہم قانون کی پاسداری کریں، ہم دوسرے کے اظہار خیال کے حق کو تسلیم کریں۔ اور آخری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیاب ترین لوگ وہ ہیں
جن کے اندر انکساری ہوتی ہے، جو اپنی بڑائیاں ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں، مطلب ان کا کوئی احترام بھی نہیں قائم ہوتا۔ بہت اچھا ہو کہ آپ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ انکسار بہت اچھی خوبی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو بہت بڑا نہ دکھائیں، بہت بڑا نہ ثابت کریں۔ ایک ذاتی سا آپ کو واقعہ سنا کے اس بات کو ختم کروں گا۔ میں جب باہر پڑھ رہا تھا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ برطانیہ میں عام طور سے سردی کا موسم ہوتا ہے، تو ایک دوپہر ایسی تھی کہ جب سورج بھی نکلا ہوا تھا، دھوپ تھی، تو ہماری یونیورسٹی کی ڈپارٹمنٹ کی کوئی تقریب ہو رہی تھی، اس میں ہم سب لوگ چائے وائے پی رہے تھے، اور جیسے کہ چائے میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی پلیٹ لے کے ادھر سے ادھر چلے گئے، ادھر سے ادھر، تو میں تھا، میرے ساتھ ہندوستان کی ہماری ایک طالبہ تھیں جو انگریزی ادب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھیں۔ تو ہم دونوں کچھ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک بزرگ تشریف لائے، اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ انگریزی میں پوچھا کہ آپ نوجوان کیا کرتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں کس موضوع کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، انہوں نے بھی بتایا کہ وہ کس پہ کر رہے ہیں۔ پھر وہ جو طالبہ ہیں، میں تو ان صاحب کو بزرگ کو پہچان گیا، یہ جو ہماری ساتھ کھڑی تھیں یہ انہیں نہیں پتہ تھا یہ کون صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا سر واٹ یو ڈو؟ تو اب وہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ ویل آئی ڈو سم پبلک سروس، آئی یوز ٹو ڈو سم پبلک سروس، میں کچھ پبلک سروس کرتا تھا، عوام کی خدمت کرتا تھا۔ بات آئی گئی ہوئی، اس کے بعد وہ صاحب چلے گئے۔ پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ تو کہنے کہ نہیں۔ میں نے کہا یہ جیمز کلاہن صاحب ہیں جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے۔ مارگریٹ تھیچر وزیر اعظم تھیں، ان سے پہلے جیمز کلاہن وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں برطانیہ کا وزیر اعظم رہ چکا ہوں، انہوں نے کہا آئی یوز ٹو ڈو سم پبلک سروس، میں کچھ عوامی خدمت کرتا تھا۔ یہ انکسار ہوتا ہے، اور یہ انکسار جن زندگیوں میں ہوتا ہے وہ دوسروں کو اپنی طرف ملتفت کرتی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لوگوں کو اچھا لگتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے چاہا بچوں سے میں شیئر کروں، اور آخر میں سعدیہ صاحبہ کا پھر شکریہ ادا کروں گا، اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے اتنی اچھی محفل میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ بہت شکریہ۔